نتیجہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بچھاڑ ہوئی، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے صحابہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیارے جو یہ کہتے ہیں اس سے تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہم اس سے باخبر ہیں، بس تو اللہ کی حمد جاری رکھ اور اس کو سجدہ کرتا رہو اور اس کی عبادت میں مشغول رہو حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ وہ یقین کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ اس میں بھی رب العالمین نے انسان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ سورۃ الحجر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس سورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، یعنی انسان اول کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو انسان اول حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد نسل انسانی کے سلسلہ کو آدم و حوا سے چلایا گیا۔ پھر رب العالمین نے مظاہر فطرت پر پھر ایک دفعہ گفتگو فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے تمہارے لیے کھیتی اگائی، ہم نے تمہارے لیے زیتون، ہم نے تمہارے لیے انگور، ہم نے تمہارے لیے کھجور اور بہت سارے پھل اس کے علاوہ تمہارے لیے پیدا کیے، پھر تمہارے لیے رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستاروں کو مسخر کیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ پھل اور فروٹ رنگ ان کے مختلف ہیں، ذائقے ان کے مختلف ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں کیا چاہیے کہ تم اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ ناظرین کرام، پھر اسی سورۃ النحل میں رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس رب نے تمہارے لیے اتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی ہیں تو تم اسے چھوڑ کر اوروں کے سامنے اپنی جبین جھکاتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ تمہیں لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ایک اہم بات، ایک بہت بنیادی بات انسان کو سمجھائی، اور اس میں بھی ایک پیار، ایک رحمت کی ایک بڑی جھلک ہے اس میں۔ فرمایا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم کے مطابق اگر گرفت کرنا شروع کر دے تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین پر ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحمت اور کرم کا معاملہ ہے کہ وہ تمہاری گرفت کو لیٹ کرتا جاتا ہے، متاخر کرتا جاتا ہے۔ اس پارہ کے آخری ربع میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں احسان کا، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتا ہے تمہیں، اور سرکشی اور نافرمانی سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس آخری ربع میں رب العالمین نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے پاس وہی ہے والباقیات الصالحات، یہ جو باقیات ہوتے ہیں وہ صالحات ہیں، نیک عمل ہیں، نیک عمل اختیار کرو، اچھے کام اختیار کرو، لوگوں کی فلاح کے کام کرو، اللہ کی عبادت کا کام کرو، اللہ کو سجدے کرو، تلاوت کرو، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو پلاؤ، ان کی ضروریات کی فکر کرو۔ یہ سب چیزیں یہاں رہ جانی ہیں، جو تم اللہ کے لیے کر جاؤ گے وہی اللہ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اور یہ صاحب ایمان ہے تو وہ اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو ہم اس کو اس دنیا سے بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آخری ربع میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ دہرائی کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، مردار کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور جسے تم ذبح کرو اللہ کے نام کے علاوہ وہ تم پر حرام ہے۔ ناظرین کرام، اس رکوع کے آخر میں رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ بلاؤ، اس انداز سے بلاؤ کہ وہ خود کھنچے ہوئے چلے آئیں۔
ایسے انداز سے گفتگو کرو کہ اللہ کی بات ان کے دل میں اترتی چلی جائے. اور اگر کسی سے مجادلہ بھی کرنا پڑے، اگر بحث بھی ہو جائے، تو اس کو اتنے پیارے انداز سے کرو کہ اس سے بھی ہدایت کے راستے نکل آئیں. ناظرین کرام، اسلام ایک نظام عدل ہے، اسلام ایک دین فطرت ہے. اس لیے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تم اسے تکلیف پہنچاؤ جتنی کہ اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے، اور ان پر آپ غمگین نہ ہوا کریں، اور اپنے سینے کو ان کے مکر سے تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. لیکن نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کو کرتا رہتا ہے. وہ کسی سے حوصلہ، کسی کی شاباش یا کسی کے تعریف کے چند بول پر نہیں یہ کام کرتا. اس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے راستے پر وہ چلتا ہے، اللہ اسے رہنمائی دیتا ہے. اور اگر مشکل مراحل آتے ہیں تو صبر کی تلقین بھی اسے اللہ کرتا ہے. اور فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. والذین هم محسنون، اور وہی لوگ محسنون ہیں، محسن ہیں، نیکی کرنے والے وہی ہوتے ہیں. یعنی نیکی کرنے والے وہ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، اور جو صاحب تقوی ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، تو صاحب تقوی لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. گویا فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی باتوں پر کان نہ دھرو، تم ان کے طعن و تشنیع سے اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرو، تم ان کے مکر و فریب سے اپنے سینے کو تنگ نہ کرو. اس لیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ بھی تو ذہن میں رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ صبح و شام باتیں کرتے ہیں، ہم تمہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا تمہاری نظر ہم پر ہونی چاہیے، اور جب تک تمہاری نظر ہم پر رہے گی تم استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے. رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق دین حق کی تبلیغ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا اسلوب دعوت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی بات محبت سے اترتی چلی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.